السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی ہی حسین ابن علی ہے، اس رسم کا بانی ہی حسین ابن علی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں وہ رزق پاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ آئیے حضرات سماعت کریں شہادت کی قسمیں۔ شہادت کتنی قسمیں کی ہے؟ پہلا ہے شہادت جہری اور دوسرا ہے شہادت سری۔ شہادت جہری اعلانیہ شہادت، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اعلانیہ میدان جنگ میں لڑتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اور اسی اسنا میں اگر وہ اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، تو وہ شہید جہری ہے۔ یا مظلومانہ طور پر قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید جہری ہے۔ اور شہید سری یہ ہے کہ کسی کے زہر دینے سے یا طاعون کی وبا سے یا اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور اسی اسنا میں ان کی موت ہو جائے، یا حج کے لیے نکلا اور اسی اسنا میں اس کی موت ہو جائے، یا عورت حالت نفاس میں انتقال کر جائے، تو یہ شہادت سری ہے۔ اور شہید یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحت و صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و نسیان سے شہادت دے، اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو بھی اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے۔ اس معنی کے مطابق تسلیم کرنا پڑے گا کہ شہادت کا انعام و کمال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بدرجہ اتم موجود تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی جس طرح آپ نے بے شمار دلائل و براہین اور روشن بیانات اور معجزات کے ساتھ شہادت دی ہے اور کسی نے نہیں دی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسی دین حق کی صداقت و شہادت کے سلسلے میں ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال سخت کربناک اذیتیں برداشت کی، گلیوں اور بازاروں اور طائف کے میدان میں پتھر کھائے اور نہایت نازیبا کی کلمات سنے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس قدر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں ستایا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا، اور مکہ شریف سے آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوا، آپ کو سخت چوٹ لگی، مگر آپ کی جسم اقدس سے روح کیوں نہیں نکلی؟ آپ کو میدان جنگ میں شہادت کیوں نہیں ملی؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اگر کسی جنگ میں آپ کی شہادت ہو جاتی تو کفار کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا ہوا وعدہ کو وفا نہیں کر پایا اور آپ کسی میدان میں شہید ہو گئے۔ بس اسی وجہ سے آپ کو کسی میدان میں جنگ کے میدان میں شہادت نہیں ملی۔ اور شہادت سری بھی آپ کو ملا، اور یہ کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے
جس کا نام زینب بنت الحارث ہے کہ بکرے کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت حضور کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس بھنے ہوئے گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشیر بن برار نے بھی کھا لیا تھا، جو اسی وقت اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر نقصان نہ دے سکا، تو آپ نے اس یہودیہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کا امتحان لے رہی تھی کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کو جو ہے زہر نقصان دے گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کی شہادت کی قصاص میں اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو وفات ہوئی، حضور کی جو وفات ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جو خیبر کے موقع پر جو زہر آلودہ گوشت کھایا تھا اسی کی تکلیف آج بھی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شہادت سری بھی ملی، لیکن یہ دونوں شہادتیں آپ پر ظاہر نہیں ہوئی۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحتان من الدنیا، کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پھول ہوگا تو پھل اور پھول کا اثر ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دونوں شہادتیں اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جہری ملی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سری، کہ حضرت امام حسن کو ایسی شہادت سری ملی کہ ان کی شہادت کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، ان کی شہادت کو دنیا والوں کے سامنے زیادہ بتایا نہیں گیا، یہاں تک کہ امام حسن نے بھی اپنے کو زہر دینے والے کا نام دنیا والوں کے سامنے نہیں بتایا۔ اور چھوٹے شہزادے کے حصہ میں شہادت جہری آئی تھی، اور جہر اعلان و اظہار کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر فرما دیا تھا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی، تو میں نے حسین کو آپ کے گود میں رکھ دیا۔ پھر جو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی سرخ مٹی دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر فرمایا کہ میرے اس صاحبزادے کو میری امت شہید کر دے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر دیا، اور جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو وہ مٹی خون بن گئی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح کا ویڈیو اور بھی آتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ شہادت امام حسین، شہادت اہل بیت، کربلا سے پہلے کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا، مختصراً انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔